آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے سفر پر جو ہمیں ماضی کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ان شہروں کی طرف لے جائے گا جنہوں نے اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ شہر ہیں جہاں کے بازاروں میں علم کی روشنی بکتی تھی، مساجد کے مینار آسمانوں کو چھوتے تھے، اور جہاں کے حکمرانوں کی حکمت اور دانش نے تاریخ کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا۔ مکہ اور مدینہ کی روحانی فضاؤں سے لے کر بغداد کی علمی روشنی تک، دمشق کے گلی کوچوں کی تاریخ سے قاہرہ کی عظیم عمارتوں تک، اور قرطبہ کی یونیورسٹی سے استنبول کی شان و شوکت تک، یہ شہر اسلامی تاریخ کی عظیم داستانوں کے امین ہیں۔ ہر گلی، ہر مسجد اور ہر مکتب ایک کہانی سناتا ہے، ایک کہانی جس میں حکمت ہے، علم ہے اور ایک تہذیب کی شاندار وراثت ہے۔ یہاں نبیوں نے قدم رکھے، یہاں صحابہ نے علم پھیلایا اور خلفاء نے انصاف کے علم بلند کیے۔ یہ صرف اینٹوں اور پتھروں کے شہر نہیں، بلکہ یہ اسلامی تہذیب کے عروج کی کہانیاں ہیں۔ آج ہم ان گمشدہ قوتوں کی بات کریں گے جب سمرقند کے مدرسوں میں ستاروں کا علم سکھایا جاتا تھا، اور جب بخارا کی گلیوں میں فقہ اور فلسفہ کی بحثیں گونجتی تھیں۔ آئیے آج ہم ان عظیم اسلامی شہروں کی تاریخ کی گہرائی میں جائیں گے، ان کی عظمت کو سمجھیں گے اور ان کے گمشدہ ورثے کو زندہ کریں گے۔ یہ کہانیاں ہیں ان شہروں کی جنہوں نے دنیا کو روشنی دکھائی، جنہوں نے علم و حکمت کی بنیاد رکھی، اور جن کی فضاؤں میں آج بھی تاریخ کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ ہے اسلامی تہذیب کے عظیم شہروں کی کہانی۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ دنیا کے قدیم ترین اور مقدس ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کردہ خانہ کعبہ کا مقام ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مکہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ یہ شہر اسلام کے ابتدائی دور کی مشکلات اور قربانیوں کا گواہ ہے، جیسے شاب ابی طالب کا معاصرہ اور ہجرت۔ فتح مکہ 630 عیسوی کا واقعہ جب نبی کریم نے بغیر خون بہائے شہر فتح کیا۔ حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے مسلمان یہاں آتے ہیں، جو اسلامی وحدت کی علامت ہے۔ مدینہ منورہ یثرب۔ مدینہ جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، نبی کریم کی ہجرت کا مقام ہے اور اسلام کا پہلا دارالخلافہ۔ یہاں مسجد نبوی واقع ہے جسے نبی کریم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد ہے۔ یہ شہر اسلامی معاشرت، قانون اور نظام حکومت کے قیام کا گواہ ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق جیسے اہم معرکے یہاں کے قریب پیش آئے۔ مدینہ معاہدہ اور میثاق مدینہ کے تحت مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر قبائل کے مابین اتحاد قائم ہوا۔ بغداد عباسی دور کا دارالخلافہ تھا اور یہ اسلامی گولڈن ایج کا مرکز رہا ہے۔ یہ شہر علم و حکمت کا گہوارہ تھا، جہاں دنیا کے بہترین سائنسدان، فلاسفر اور علماء جمع ہوتے تھے۔ بغداد میں بیت الحکمت قائم کیا گیا، جو اسلامی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری اور علمی تحقیق کا مرکز تھا۔ یہ شہر اسلامی فن تعمیر اور ثقافت کا بھی ایک نمونہ تھا۔ عباسی خلفاء نے یہاں طویل عرصے تک حکمرانی کی۔ 1258 عیسوی میں منگولوں کے حملے کے نتیجے میں بغداد کی تباہی ہوئی، جس کے بعد اسلامی تہذیب پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ دمشق دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ اموی خلافت کا دارالخلافہ تھا۔ مسجد امویہ دمشق کی مشہور اسلامی عمارت ہے، جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار بھی واقع ہے۔ یہ شہر اسلامی فنون لطیفہ، ثقافت اور حکومتی نظم و نسق کے لحاظ سے ایک مثالی مرکز تھا۔ دمشق اموی خلافت کے دور میں اسلامی سلطنت کا مرکز رہا۔
صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں کے دوران دمشق کو اپنی سلطنت کا مرکز بنایا۔ قرطبہ اسلامی اسپین کا عظیم شہر تھا جو علم و فن کا مرکز مانا جاتا ہے۔ یہاں اسلامی تہذیب نے عروج حاصل کیا اور یہ شہر مختلف تہذیبوں کے باہمی میل جول کی بہترین مثال تھا۔ قرطبہ کی مسجد، جسے موزگیٹا کیتھیڈرال بھی کہا جاتا ہے، اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ یہاں کے علمی اداروں نے مغرب میں سائنس، طب اور فلسفہ کے علوم کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ عبد الرحمن الداخل نے قرطبہ کو اموی خلافت کے مرکز کے طور پر قائم کیا۔ قرطبہ کے علمی مراکز نے عیسائی یورپ کو نشاط ثانیہ کے دور میں علمی ترقی کے لیے بنیاد فراہم کی۔ قاہرہ اسلامی دنیا کے اہم ترین شہروں میں سے ایک ہے اور مصر کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر فاطمی خلافت کے دور میں قائم کیا گیا اور بعد میں ایوبی اور مملوک سلطنتوں کا مرکز رہا۔ قاہرہ میں جامعۃ الازہر واقع ہے، جو اسلامی تعلیم کا دنیا کا سب سے قدیم ادارہ ہے اور آج بھی اسلامی علوم کی تدریس کا مرکز ہے۔ شہر میں کئی تاریخی مساجد اور اسلامی فنی تعمیر کی شاندار مثالیں موجود ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ میں قلعہ تعمیر کیا اور صلیبی جنگوں کے دوران اسے اپنا مرکز بنایا۔ مملوک دور میں قاہرہ اسلامی دنیا کا ایک بڑا ثقافتی اور تجارتی مرکز بن گیا۔ استنبول، جسے قسطنطنیہ بھی کہا جاتا ہے، عثمانی خلافت کا دارالحکومت تھا اور یہ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ اس شہر نے عیسائی بازنطینی سلطنت اور اسلامی عثمانی خلافت دونوں کے مرکز کے طور پر اہم کردار ادا کیا۔ مسجد آیا صوفیہ اور نیلی مسجد اسلامی فن تعمیر کی شاہکار ہیں اور عثمانی دور کی عظمت کی عکاس ہیں۔ استنبول اسلامی ثقافت، علوم اور تجارت کا بھی مرکز رہا ہے۔ 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ یہاں عثمانی خلافت کے دور میں کئی اہم سیاسی اور ثقافتی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ فاس مراکش کا ایک قدیم اسلامی شہر ہے جسے 18ویں صدی میں ادریس اول نے قائم کیا۔ یہ شہر مغرب میں اسلامی علوم اور فنون کا مرکز تھا۔ یہاں جامعہ القرویین واقع ہے جو دنیا کی سب سے قدیم مسلسل چلنے والی یونیورسٹی ہے۔ فاس کی تنگ گلیاں، پرانی مساجد اور مدارس اسلامی فن تعمیر کی بہترین مثالیں ہیں۔ فاس قرون وسطیٰ میں اسلامی مغرب کا تعلیمی اور تجارتی مرکز رہا۔ یہاں کے علمی اور ثقافتی مراکز نے اسلامی علوم کو محفوظ رکھنے اور یورپ میں منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سمرقند موجودہ ازبکستان میں واقع ہے اور یہ شہر تیموری سلطنت کا دارالخلافہ رہا ہے۔ یہ شاہراہ ریشم پر واقع تھا اور اسلامی علوم و فنون کا مرکز تھا۔ یہاں تیمور لنگ نے کئی عظیم الشان عمارتیں تعمیر کروائیں، جن میں مسجد بی بی خانم اور رکستان مدرسہ شامل ہیں۔ سمرقند قرون وسطیٰ میں اسلامی دنیا کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی مراکز میں سے ایک تھا۔ تیمور لنگ کے دور میں یہ شہر اسلامی دنیا کے بڑے علمی مراکز میں سے ایک بن گیا۔ سمرقند کا شاہکار اسلامی فن تعمیر اور اس کی عظیم مساجد آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ بخارا بھی ازبکستان میں واقع ہے اور یہ اسلامی سنہری دور میں علم و دانش کا بڑا مرکز رہا ہے۔ یہ شہر اسلامی تاریخ کے عظیم علماء اور صوفیہ کا مسکن تھا۔ امام بخاری، جنہوں نے صحیح بخاری مرتب کی، اسی شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ بخارا کی مساجد، مدارس اور مزارات اسلامی فن تعمیر کی بہترین مثالیں ہیں۔ غرناطہ اندلس کے اسلامی دور کا آخری مرکز تھا اور اس کی عظیم الشان الحمرا محل آج بھی اسلامی فن تعمیر کا ایک نمونہ ہے۔ غرناطہ میں اسلامی طرز زندگی، تعلیم اور فنون نے اپنے عروج کو پہنچا۔ الحمرا محل اپنے شاندار باغات، جھیلوں اور فن خطاطی کے باعث اسلامی آرٹ کی عظیم مثال ہے۔ غرناطہ اسلامی اسپین کا آخری قلعہ تھا جو 1492 میں عیسائیوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہ شہر علم، فنون لطیفہ اور اسلامی ثقافت کا مرکز تھا جو آج بھی تاریخ کے صفحات میں زندہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔